تو صفائی پہ دین اسلام میں بڑا زور دیا گیا، اور صفائی جو ہے وہ آپ کو صحت دیتی ہے۔ ایک اور حدیث سامنے آپ کے ہے کہ آن دا ڈے آف ریسرکشن مائی فالوورز ول بی کالڈ الغرر المجاہلون from the traces of ablution, and whoever can increase the area of his radiance should do so by performing ablution in the most perfect manner۔ یعنی آپ کے ان حصوں پہ جو وضو کرتے ہیں وہاں سے نور نکل رہا ہوگا، لیکن اگر آپ وضو اور ہم سب وضو صحیح طریقے سے وضو کو کریں گے تو تب ہم یہ ان کے فائدے لے سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک نابینا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے اس لیے کہ جی میرا کوئی علاج کر دیں، مجھے کوئی بات بتائیں جس سے میں ٹھیک ہو جائے میری نظر۔ تو اس کو کوئی علاج بتانے سے پہلے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جاؤ اور جا کے وضو کر کے آؤ۔ تو ہر چیز کا آغاز، ہر چیز میں انہوں نے وضو کو اوپننگ کہا کہ یہ اوپننگ ہے کیور کی۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وضو کر کے جائیں، اپنے جسم کو صاف کر کے جائیں۔ یہ تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا تھا 1400-1500 سال پہلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چائنیز میڈیکل سائنس کو، آکوپنکچر کو۔ آکوپنکچر کے اندر کچھ سپاٹس ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں چائنیز بایولوجیکلی ایکٹیو سپاٹس، جس کو یوز کیا جاتا ہے ریفلیکس تھیراپی کے اندر۔ ریفلیکس تھیراپی میں 700 بیسز ہیں باڈی میں، 700 بایولوجیکلی ایکٹیو سپاٹس ہیں، جن میں سے 66 ایسے ہیں جن کا اثرات، جن پہ ریفلیکس تھیراپی کے بڑے جلدی اثرات ہوتے ہیں، اور ان 66 میں سے 61 ایسے ہیں جو کہ وضو کرنے والے حصوں میں موجود ہیں۔ یعنی یہ تو سائنس ابھی بڑی مشکلوں سے معلوم کر سکی کہ یہ اتنے یہاں سپاٹس ہیں، ان کو ڈھونڈو، پتہ کرو کس سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں ویسے ہی بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ وضو کر لینا اتنا، اور اس سے آپ کے وہ سارے ریفلیکس تھیراپی کے پوائنٹ جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں۔ ایک امریکی سائنٹسٹ کہتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، واٹر ہیز اے میجک افیکٹ، اٹ از دا بیسٹ مینز آف اچیونگ ریلیکسیشن اینڈ ایلیمینیٹنگ ٹینشن۔ ڈاکٹر احمد شاکی ابراہیم ہیں، مسلمان ہیں، یو کے میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، کائرو ایجپشین ہے بیسیکلی۔ تو سائنٹسٹ کیم ٹو نو دیٹ وین لائٹ فالز آن دا ڈراپس آف واٹر آن دا اسکن ڈیورنگ ایبلوشن، وضو کرتے ہوئے جب روشنی کی کرنیں اس پانی کی بوندوں پہ پڑتی ہیں جو جلد پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نیگیٹو آئن پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ نیگیٹو آئن جو ہیں وہ پازیٹیو آئن ریڈیوس ہو جاتے ہیں، جس سے نروس سسٹم، دماغی سسٹم اور مسکولر سسٹم کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ اب یہ فزیکل بینیفٹس کی طرف ہم وضو کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سورہ مائدہ میں جن حصوں کی نشاندہی کی گئی کہ وضو کرنا ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے کونیوں تک، آپ کے پاؤں ہیں، منہ ہے، سر ہے، تو یہ وہ کانٹیکٹ پارٹ ہے آپ کا دنیا کے ساتھ۔ یہ جسم تو میں نے چھپا لیا کپڑوں کے اندر، لیکن میرے چہرے پہ گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، میرے ہاتھوں کو گند لگتا رہتا ہے، میرے پیر آلودہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر ہر وقت جراثیم آتے ہیں جن کو وضو میں آپ دھو لیتے ہیں۔ اور آپ وضو کا آرڈر ابھی دیکھیے گا کہ آرڈر جو ہے وہ کتنا مناسب رکھا گیا اور ریپیٹیشن اس میں رکھی گئی۔ وضو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، چونکہ ہاتھ سب سے ہمارے جسم کا گندا حصہ بن چکا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہر جگہ سے جراثیم اٹھاتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے ایک سلائیڈ، یہ ایک پن کے جو پن ہوتی ہے کامن پن، اس کے ہیڈ کے اوپر یہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں عام پن کے، تو ہمارے ہاتھ تو جراثیم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ اب ہاتھ دھونے کا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا وضو میں، اس کے بارے میں امریکی سائنسدانوں نے اور لوگوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، اور وہ ہمارے وضو پہ ریسرچ نہیں کر رہے تھے، وہ یہ ریسرچ کر رہے تھے کہ بھئی ہاتھ دھونے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ واشنگ از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ مینز آف پریونٹنگ دا اسپریڈ آف انفیکشن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کہہ رہا ہے USA کا، جس کو آج کل کے ڈاکٹر اپنا قرآن سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے تھے۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ، یہ چارٹ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنایا کہ ہاتھ ایسے دھونے چاہیے۔ یہ ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، جو آج وہ ریسرچ کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے طریقے ہمیں بتاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کرتے ہیں، اور کلی کرنے کے اندر آپ کے منہ کے اندر آپ پانی لے کے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سنت کے طریقے میں یہ ہے کہ آپ غرارہ بھی کرتے ہیں، پانی گلے تک لے کے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ پانی اندر نہ چلا جائے، لیکن آپ جتنی یہ گلے خراب کی انفیکشنز ہوتی ہیں، زکام کی، کھانسی کی انفیکشنز ہیں، یہ ایئر میں، ڈسٹ میں، بہت ساری ایئر میں ڈسٹ ہے، جرمز ہیں۔ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو وہ جرمز آپ کے جسم کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے ناک سے جاتے ہیں اور منہ سے جاتے ہیں۔ اب وہ جب ہمارے جسم میں جاتے ہیں تو وہ یہاں گلے میں جا کے سٹک اپ ہو جاتے ہیں۔ کچھ جراثیم ناک کے بالوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، وہ وہاں تھوڑی دیر پڑے رہتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں اور وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ جسم میں پھیل جاتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں 5 دفعہ تو ہم دن میں 5 دفعہ اپنے گلے کو یہاں سے صاف کر دیتے ہیں، وہ سارے جراثیم نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب، اور منہ کو صاف کرنے کے بارے میں وضو کے ساتھ ساتھ مسواک کا جو رول ہے، جو ہمارے دین کے اندر ہم آج کل ٹوتھ برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹیں استعمال کرتے ہیں مہنگی خرید کے، لیکن اگر ہم مسواک کریں تو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ گم انفیکشن، دانتوں کی بیماریاں، ایون دل کی ایک بیماری ہے بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس جو کہ دانتوں سے شروع ہوتی ہے، وہ ڈائجیشن کی بیماریاں، یہ سب مسواک کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم ریگولر مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹوں کو چھوڑ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ میرے امتیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں انہیں کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ تو مسواک اپنی جگہ ایک فائدہ رکھتی ہے۔ جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی، ابھی ہم مریض کو بتاتے ہیں غرارے کرو تو وہ ہم کہتے ہیں اس میں ڈسپرین ڈال لو، اس میں لسٹرین ڈال لو، تمہارا گلا خراب ہے۔ جاپانی ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کامن کولڈ، جو عام زکام اور کھانسی ہے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے عام سادہ پانی سے غرارہ کر لینا کافی ہے، اور یہ وہی غرارہ ہے جو آپ وضو کے اندر کر رہے ہیں، یہاں تک پانی لے جا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ زکام کھانسی سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اور اس چیز کے پریکٹیکل ہم نے اثرات دیکھے ہیں۔ دن میں آپ 5 وضو کرتے ہیں، 3 غرارے کریں، 15 دفعہ آپ غرارے کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی انفیکشن نہیں ہوگی۔ آپ کے منہ سے جو اسمیل ہمارے آتی ہے، بدبو آتی ہے ہمارے منہوں سے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ وضو کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ زبان پہ ٹیسٹ برڈز ہیں، یہ ساری ٹیسٹ برڈز جو ہیں یہ دھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں، اور یہ صرف وضو کرنے سے صاف ہو رہی ہیں۔ اب ناک صاف ہم کرتے ہیں، پہلے ہاتھ دھو لیے، اب جب ناک آپ صاف کرتے ہیں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ناک صاف کرتے ہوئے پانی ناک کی ہڈی تک لے کے جائیں، جبکہ انفارچونیٹلی ہم میں سے کئی لوگ ہم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی یہاں پہ لگا کے پانی ناک صاف سمجھ لیتے ہیں۔ پانی کو اندر کھینچنا ہے اور کھینچ کے اس کو ہڈی تک لے کے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بلو آؤٹ کرنا ہے باہر، اور چھوٹے لیفٹ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اندر سے صاف بھی کرنا ہے، اسکریچ کر کے اس کو گند کو نکال دینا ہے باہر۔ چونکہ پورے دن آپ باہر پھرتے رہے، ڈسٹ آتی رہی، وہ آپ کے ناک کے اندر جراثیم کٹھے کرتی رہی ہے، جب آپ یہ ناک کو ایسے صاف کر لیں گے تو وہ تمام جراثیم وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس چیز کے اوپر یہ کچھ ڈائیگرام ناک کے ہیں کہ سانس کیسے اندر جاتا ہے، ڈسٹ کیسے آتی ہے، یہ کیمیکلز کیسے چینج ہوتے ہیں ناک کے اندر، کیا پروسیس ہو رہا ہے۔ ایجپٹ کے اندر ایک سٹڈی ہوئی ناک کے جراثیم کے اوپر، انہوں نے کچھ لوگوں کے ناک میں سے سیمپل لیے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، کچھ ایسے لوگوں کے ناک میں سے سیمپل لیے جو نماز پڑھتے تھے لیکن وضو کرتے ہوئے ناک کی ہڈی تک پانی نہیں لے کے جاتے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کے سیمپل لیے جو ہڈی تک پانی لے کے جاتے تھے۔
ان کی اسٹڈی کیا بتاتی ہے؟ جو ہڈی تک پانی لے کے جا رہے تھے ان میں صرف 9.5% میں جراثیم تھے، جو ہڈی تک پانی نہیں لے جا رہے تھے ان میں 42.5% میں جراثیم تھے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے ان میں 47% میں جراثیم تھے۔ اب یہ وضو آپ کو ناک کی انفیکشن سے بچا دیتا ہے۔ جب یہ باتیں مجھے پتہ چلی، میں نے یہ پڑھی، تو میں نے اپنے دوست ڈاکٹروں کو بتانی شروع کی، انہوں نے اپنے مریضوں کو بتانی شروع کی۔ تو ہم لوگوں کا یہ مشاہدہ یہاں اسلام آباد میں سامنے آیا کہ کئی لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یار میں نے جب سے وضو کرتے ہوئے ناک تک پانی لے جانا شروع کیا ہے تو میں تو بچپن سے سائنس کا مریض تھا، میں سائنس کا میرا مرض ختم ہو گیا۔ اب یہ چیزیں حالانکہ سمپل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمیں لگتی غیر ضروری ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ دے سکتی ہیں۔